ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام و اکابرین جماعت اشاعت التوحید و سنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بات کی ابتدا کہاں سے کروں۔ گزشتہ جمعرات کا دن تھا، اللہ کا گھر تھا، منبر رسول بھی تھا اور منبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے علماء تھے۔ اگر جاہل جھوٹ بولے تو بات کی جا سکتی ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ تو یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہے۔ راولپنڈی کے شہر کے امن کو، راولپنڈی کے شہر کے علماء کے مابین تفریق ڈالنے والے طبقے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آؤ کھلے میدان میں لوگوں کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ میں اس طبقے کے ذمہ دار علماء سے پوچھتا ہوں، کیا وہ آمنہ کیلان پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں؟ تم بھی وفات کے قائل ہو اور وفات کے قائل ہم بھی ہیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ آمنہ کیلان کے اوپر موت آئی، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی موت کا جام پیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، رب کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، رب کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ کہتا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سب کہتے ہیں قد مات، رب کا قرآن کہتا ہے قد مات، دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے اوپر موت آئی۔ آپ کی وفات پر، آپ کی موت پر کوئی جھگڑا نہیں۔ مت لوگوں کو بیوقوف بناؤ، مت لوگوں کے ذہنوں کے اندر نئی نئی باتیں ڈالو۔ جھگڑا بتاؤ، جھگڑا ہے تو کس بات پہ؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا، واللہ نہیں چاہتے۔ ہماری تاریخ ہے، راولپنڈی کے باسیوں، راولپنڈی کے علماء، ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر ایک کے لیے سپاہی بن کر کام کیا اور جناب جب بھی تشریف لائے خیر سے کچھ نہ کچھ کہتے گئے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آج بتاؤں ابو بکر کے نام سے کون مشہور تھا۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا کو بتاؤں
منہ تے مسور دی دال مجھے کہنے والے ذاتی دے کڑکلے تے تھما نہ لڑے کے اڑے کا تو لے رہا ہے، مجھے نہ چھیڑ، میں اپنی جماعت کی ذمہ داری اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر تو نے آئندہ اس طرح کیا تو پھر میں سامنے لاؤں گا عبد الرحمن کون تھا، ابو بکر کون تھا، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور معسکروں میں کیا کچھ ہوتا رہا، معسکروں میں کیا کچھ ہوتا رہا، ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور پھر مولوی صاحب تیرے بارے میں تو دوسرے طبقے کے علماء نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی تھی، اس کی صفائی دے دیتا پھر تو ہمیں نشانہ بناتا، اچھا ہوتا، لیکن چل تیرا ظرف اتنا ہے، تو کر کے گیا ہے، میں گالی دینے کا روادار نہیں ہوں۔ دلائل کی دنیا میں بات کریں گے، دلائل سے آنے والوں کو بتائیں گے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بات آگے چلانے سے پہلے اتنا ضرور کہہ دوں کہ مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اشاعت التوحید و سنہ کا ادنا سا خادم ہونے کے ناطے اپنے اکابرین اور اپنے رفقا کی موجودگی میں جناب کا چیلنج قبول کرتا ہوں، جہاں دل چاہے آؤ بات کر کے دیکھو، انشاءاللہ دن دہاڑے لوہے کے چنے نہ چبوائے تو پھر کہنا یہ کون تھے۔ انشاءاللہ تجھے پتا چل جائے گا۔ باقی رہا کہ ہمیں کہنا کہ پوری جماعت کی ذمہ داری، میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر دامت فیوزہم ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو لکھ کر دے دے تو کہ میری شکست مولانا کی شکست ہے، میں تجھے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں، میری شکست میری جماعت کی شکست ہوگی، میرے مناظرین کی شکست میری جماعت کی شکست ہوگی۔ میری بنیادی شرط یہ ہے، فن مناظرہ کی کتاب کو تو پڑھ کے دیکھ، فن مناظرہ کی کتاب کو تو پڑھ کے دیکھو۔ مجھے پتا ہے کہ ہماری ایک ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے، میں پوری ذمہ داری سے، اور مجھ سے پہلے میرے بھائی محترم قاضی سردار علی صاحب دامت فیوزہم اور دیگر جو ساتھیوں نے کہا، میں ساری باتوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، ساری باتوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، نہ چھیڑتے، خدا شاہد ہے کہ ہمارا مزاج نہیں ہے چھیڑنے کا۔ اور تم مجھے کچھ کہو، احسان مند ہوتے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے۔ اور پنڈی کے علماء اور پنڈی کے سرخیل حضرات، میں تمہارے سامنے کہتا ہوں، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہی اختلاف، یہی لڑائی اس سے پہلے بھی یہاں پہ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تھی؟ علماء دیوبند کے لیڈر، علماء دیوبند کے سرخیل، علماء دیوبند کے ترجمان جناب میرے نانا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے احسن طریقے سے اس لڑائی کو ختم کیا تھا۔ میں اب بھی کہتا ہوں، اگر یہ مجھے نہ چھیڑتے یہ آج کانفرنس نہ ہوتی۔ انہوں نے چھیڑا ہے، چیلنج کیا ہے۔